صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ اب آن لائن عالمہ کا کورس شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم جو بیسک سبجیکٹس ہیں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں، تاکہ جن لوگوں کو بالکل ہی اویئرنیس نہیں ہے وہ بھی کم از کم دین کی بیسک چیزیں سیکھ سکیں، کیونکہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ جو بالکل ہی جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے وہ کم از کم کچھ تو حاصل کر لیں، کچھ تو دین سے جڑ جائیں، کچھ تو اللہ کے احکامات کو جان لے اور مان لے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل فرما لیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی فقہ کی پہلی کلاس ہے، اس سے پہلے کی بھی 2 کلاسیں ہو چکی ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے وضو کے بارے میں، کہ وضو کے احکامات کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو کے ٹائٹل سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنے سمیت دھو لو۔ اب حدیث کے بعد دیکھ لیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وضو کے ساتھ نہ پڑھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا، تو دھو لو، صاف کر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، چوتھائی سر کا، وارجلکم، اور تم اپنے پاؤں کو دھو لو، فی الکعبین، الی الکعبین، کہ یعنی کہ ٹخنوں سمیت۔ تو آپ کو اس سے پتہ چلا ہے کہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے اندر وضو کے 4 مین جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ دوسری ہے، حدیث میں ہے کہ لا يقبل اللہ الصلاۃ احدکم، کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی تم میں سے کسی ایک کی، اذا حدث، جبکہ وہ کہ حدث کر کے آیا ہو، یعنی کوئی بھی نجاست ختم کر کے آیا ہو، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لے، وضو کر لے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کیا ہے اور وضو کے معنی کیا ہیں؟ تو وضو کے معنی ہیں کہ اچھی طرح پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنا، اور اصطلاح شرع میں وضو اسے کہتے ہیں کہ پانی سے چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 4 چیزیں وضو کے اندر بہت زیادہ کمپلسری ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پیروں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ وضو کی اہمیت کو بھی جان لیجئے کہ نماز جو ہے وضو کے بغیر جائز نہیں، اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بغیر وضو کے بھی قرآن مجید چھو سکتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ مینسس کی حالت میں بھی چھو سکتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، کہ غلط دین بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دین کو بیان نہ کریں، کیونکہ عند اللہ آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آپ کی بہت سخت پکڑ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے اندر غلط سلط باتیں کرنا، ایڈیٹنگ کرنا اور اس کو چینج کرنا اللہ کے ہاں بہت زیادہ نامقبول، ناپسندیدہ اور مردود ہے، اور انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہے کہ جو شخص باوضو ہے تو اس کو ہر وقت باوضو رہنے کا حکم ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں کہ وضو کے ارکان کیا ہیں۔ وضو کے ارکان یعنی کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔
کون کون سے وضو کے فرائض ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ چہرے کو 1 مرتبہ دھونا، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 ہاتھوں کو کونیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 پاؤں ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے کہ وضو کے یہ 4 ارکان یاد کر لیں گے، یعنی کہ ارکان سے مراد وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وہ کون کون سے فرائض ہیں؟ کہ چہرے کو 1 مرتبہ دھونا، چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بال اگنے سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے 4 چیزیں ضرور کرنی ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کو اس آیت سے مل رہا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیجئے اس کے اندر کہ وضو کے 4 جو ہے وہ فرائض ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب آپ لوگ کیا کریں گے کہ وضو کے ان 4 فرائض کو یاد کر لیں گے۔ اگر یاد نہیں کریں گے کیوں تو آپ کو بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ کی بیماری ہے، آزاری ہے، سفر ہے، حضر ہے، آپ کو کم از کم یہ 4 چیزیں ضرور یاد ہونی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر بیماری ہے تو آپ ان فرائض کو ادا کر لیجئے۔ اگر آپ بیمار ہیں، تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 4 فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سفر میں آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اتنا پانی ہے کہ آپ صرف ان 4 چیزوں کو کر سکتے ہیں، تو آپ ان 4 چیزوں کو، اگر آپ کو یہ 4 چیزیں یاد ہوں گی، پتہ ہوں گی، تبھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے تو ذہن میں یہی ہوگا کہ پورا وضو کرنا ہے، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا وضو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اتنا سارا پانی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ پانی آپ کے پاس ہے نہیں، تو اب آپ پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کی پریشانی آج کے بعد سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وضو کے 4 چیزوں کو یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ اگر آپ سفر کے اندر ہیں یا آپ بیمار ہیں اور آپ کو پانی جو ہے تکلیف دیتا ہے یا آپ کی طبیعت کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے، تو آپ نے یہ 4 چیزوں کو تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ صاف کر لینا ہے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو یاد کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے اور ساتھ بہت سارے لوگوں کو جو غافل ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کو بھی پتہ چل سکے اور وہ بھی یاد کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے یہ، کیونکہ یہ بھی بلغوا انی ولو آیا کہ آپ بھی دین کے پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔